اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم کس پرسنالٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں جی؟ حضرت عمر۔ آپ میں سے کون فرسٹ ٹائم آیا یہاں پہ؟ پچھلے سیشن میں نہیں تھا؟ الحمدللہ آپ کو میری شرٹ سے اندازہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جسٹ ان کیس اگر آپ نے نہیں دیکھا تو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو دکھانے کے لیے، آلرائٹ۔ الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور وائل آئی واز گوئنگ تھرو دا نریشنز، ان کی جب میں سٹوری پڑھ رہا تھا نا، عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے جم پارٹنر اچھے ہوتے ہیں نا تو پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ظاہر بات ہے آپ کے پارٹنر کی باڈی اگر اچھی ہے نا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یار لوگوں کے ساتھ ساتھ نا آپ کی بھی تعریف ہو جائے کہ یار اس کا پارٹنر یہ ہے، اور آپ کی ہوتی باڈی کچھ نہیں ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ خود بھی نا آپ چوڑ ہو جاتے ہیں، آپ کی ویسے آپ کہتے ہیں نہیں یار آئی ایم سم تھنگ، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو الحمدللہ جب آپ حضرت عمر کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ واٹ اے پرسنالٹی، تو ہماری بھی چھاتی ان کی ویسے جو ہے نا ذرا کھلی ہوتی ہے، حالانکہ ہیں کچھ بھی نہیں ہم لوگ، نہ ایمانی لحاظ سے نہ جسمانی لحاظ سے، لیکن الحمدللہ رب العالمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کچھ اس قسم کی ہے جو کہ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑے سے وقت میں کمپلیٹ کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک منی ٹیسٹ میں آپ لوگوں کا لوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں کہ آیا پچھلے سیشن میں آپ سو رہے تھے کہ واقعی سن رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فادر کا کیا نام ہے جی؟ خباب، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے جو فادر ہیں ہی واز اے ویری روتھلیس پرسن، ٹھیک ہے؟ ہی واز ویری ہارش، اور اپنے بیٹے کے اوپر لٹرلی یہ کہنا چاہیے کہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور رات دن ان سے کام کروانا حضرت عمر سے کہ اٹھو یہ کام کرو، اور تھکا دینے والا کام کرواتے تھے، یعنی بکریاں اور اونٹ وغیرہ چرایا کرتے تھے اپنے فیملی ممبرس کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اگر غلطی سے کوئی مسٹیک ہو جائے نا، ان سے کوئی خطا ہو جائے تو پھر وہ مار پڑتی تھی کہ بس۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے باپ سے کوئی میٹھی بات نہیں سنی۔ سو دس از دا کائنڈ آف چائلڈہڈ ہی ہیڈ۔ اور دا اسٹوری گوز آن۔ مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از دا نیم آف ہز مدر؟ جی حنطمہ، ماشاء اللہ، ان کی مدر کا نام ہے حنطمہ، اور یہ کس ٹرائب سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں؟ بنو مخزوم۔ اور بنو مخزوم اٹ از ون آف دی پاورفل ٹرائبز آف قریش، ٹھیک ہے؟ اور اسی قریش سے ابو جہل بھی بلونگ کرتا ہے، اور خالد بن ولید سیف اللہ وہ بھی اسی ٹرائب سے بلونگ کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابو جہل بھی بنو مخزوم سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انکل بھی لگے، یعنی فیملی ریلیٹیو بھی ہیں ان کے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہاں ایک اور مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج میں کتنا ڈفرنس ہے؟ 13 سال کا ڈفرنس ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ ہی از 13 ایئرز ینگر دین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آلرائٹ؟ اور ان کی آؤٹ آف ہز وائفز، ان کی ایک وائف جن کا نام ہے زینب بنت معذون، ٹھیک ہے؟ زینب بنت مدعون، یہ ان کی بیوی کا نام ہے۔ اور ان بیوی کو کیوں میں ان کا نام ایمفسائز کر رہا ہوں رضی اللہ عنہ، کیونکہ انہی سے ان کی بیٹی حضرت حفصہ جو ہے پیدا ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ان کا ایک نک نیم ابو حفص بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ابو حفص یعنی جو بھی پہلی آپ یہ کہہ لیں کہ اولاد ہوتی ہے نا عرب میں، تو اس کے نام سے ان کی کنیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور ان کی بڑی بیٹی حضرت حفصہ تھی، اور حضرت حفصہ کون ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، ام المؤمنین ہیں، آلرائٹ؟ شی از آر مدر۔ اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت حفصہ کے ساتھ انہی کے یعنی انہی مدر سے ان کے بیٹے بھی ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور وہ کبار صحابہ میں سے ہیں۔ اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اتنا سنہ کو فالو کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر یہ فار ایگزامپل عبداللہ بن عمر ٹریول کر رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فلاں جگہ میں اپنے اونٹ کو یا اپنی سواری کو باندھا تھا، حالانکہ ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا وہاں پہ باندھنے کا، تو ایسے ہی جا کے اپنی سواری کو باندھ دیتے تھے۔ اور ان کو پھر یہ خیال آتا تھا کہ اچھا جب اس راستے سے ہمارے نبی گزرتے تھے نا، سو دس از ہاؤ ہی یوز ٹو ٹیک اسٹیپس،
تو یعنی حضرت یہ جو عبداللہ ہے نا اپنے خیال میں ویسے کاپی کرنے کی کوشش کرتے اور لوگ پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے کہ واٹ از ہی ڈوئنگ, کر کیا رہا ہے یہ, ٹھیک ہے کہ آیا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اتنی اتباع رسول کیا کرتے تھے, اس لیول کی, سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ سٹوری کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ حضرت عمر کافی لیٹ اسلام لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے. خلفائے راشدین میں سے ہی واز دا لاسٹ ون, یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ تو شروع میں ایمان لے آئے تھے, حضرت عثمان بھی شروع میں ایمان لے آئے تھے, حضرت علی بھی لے آئے تھے, تو ہی واز دا لاسٹ ون ٹو ایکسیپٹ اسلام. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی واز یعنی انیشل سٹیج پہ کوٹ ان کوٹ ہی واز دی اینیمی آف اسلام ٹو بی آنیسٹ, یعنی گالیاں دینا, مارنا پیٹنا, ٹھیک ہے, یعنی مسلمانوں پہ تشدد کرنا. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لما بعث رسول اللہ, کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, کان عمر شدیداً علیہ وعلی المسلمین, شدیداً علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے شدید تھے وہ, یعنی ان پر بھی یعنی اب یہ کہہ لیں کہ ان کا ہاتھ سخت تھا, ٹھیک ہے, برا بھلا کہہ دینا, گالیاں دینا, اور مسلمانوں پہ بھی ان کا یہی رویہ تھا. لیکن کچھ عرصے بعد جب یہ مشرکین مکہ نے what they did was کہ جب گھیرا تنگ کر دیا نا مسلمانوں کا ظلم سے, تشدد سے, تو مسلمانوں کو آخر کار جو ہے ہجرت کا جو ہے حکم آ گیا, اور مدینہ میں جانے سے پہلے حکم آیا تھا کہ حبشہ کی طرف جائیں, ابیسینیا, آل رائٹ. تو ایک یعنی انہی کی آپ یہ کہہ لیں سوسائٹی میں ایک خاتون ہے ام عبداللہ, ٹھیک ہے, ام عبداللہ. تو وہ جو ہے حضرت عمر ایک بار گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ شی از پیکنگ ہر اسٹف, اپنے گھر کا سامان وغیرہ پیک کر رہی ہیں. تو پھر پوچھتے ہیں کہ الی این یا ام عبداللہ, کہاں پہ آپ کا جانے کا پلان ہے, کہاں آپ لوگ جا رہے ہیں. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے یعنی ہم لوگوں کو نا, ہماری فیملی کو آپ لوگوں نے بڑا تنگ کیا, اذیت دی ہے, ہمارا یہاں پہ رہنا آپ لوگوں نے دو بھر کر دیا, یعنی کفار مکہ کی بات کر رہے ہیں, مشرکین مکہ کی. تو یہ بات سن کے نا ان کو بڑا برا لگا, ہی فیلٹ بیڈ ایکچولی. تو اب انہوں نے جب بات کہہ دی نا, تو شی واز ایکسپیکٹنگ کہ اب وہ ہو سکتا ہے ان ریٹرن اب جواب میں وہ گالیاں دیں گے, اور اتر کے ہو سکتا ہے کچھ اور کوئی الٹا سیدھا کام نہ ہو جائے. انہوں نے پھر جو ہے نا اب یہ کہہ لیں کہ ہٹ کے جواب دیا صاحبکم اللہ, کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا حافظ, اللہ تعالیٰ آپ کے کمپینین میں سے ہو. تو ان کو بڑا سرپرائز لگا ام عبداللہ کو. تو ان کو تب فیلنگ یہ آئی کہ عمر کا تھوڑا بہت ہارٹ نا سافٹ ہو رہا ہے اسلام کے بارے میں. تو جب ان کے خاوند آتے ہیں تو کہتی ہیں کہ آج عمر کو میں نے دیکھا ہے, تو اس کا دل ویسے نہیں تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا, اور میں نے نا آج اس کے دل میں حزن دیکھا ہے, غم دیکھا ہے, ایک فکر دیکھی ہے. تو پھر ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ کیا تو خواہش رکھتی ہے کہ یہ اسلام لے آئے گا, کہ اسلام کے بارے میں یعنی از ہی ہیونگ اے سافٹ کارنر اباؤٹ اسلام. کہتے ہیں ہاں وائی ناٹ, میں تو یہ سمجھتی ہوں. تو پھر وہ بڑا آکورڈ سی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ خطاب یعنی جو ان کے فادر ہیں, اس کے گدے سے تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام لے آئے. عمر would be the last one to accept Islam in the world. اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے, سبحان اللہ. This is the kind of statement he gave. اور یعنی اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ, you don't have to give up on people, ٹھیک ہے, چاہے جتنا مرضی. یہ تو اب دیکھیں نا, لیٹ سے اس ٹائم پہ تو حضرت عمر مسلمان تو نہیں تھے, he was a non-Muslim at that time. آج ہمارا رویہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ایسے ہے, ہم نے ایک دفعہ دو دفعہ ان کو اگر اچھی بات بھلی بات کہہ دی ہے نا, یا آپ اپنے گھر والوں کی بات کریں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, بہن بھائی ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, دو دفعہ بات کہتے ہیں اور آپ پھر بڑے چڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی, میں نے اس کو دو دفعہ سمجھایا, میری بات نہیں سن رہا. تب آپ کے دل میں دین نہیں ہوتا, آپ کی اکڑ ہوتی ہے اصل میں کہ اس نے میری بات رد کی ہے, سبحان اللہ. اور یہاں پہ یعنی معاملات کیا تھے کہ مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا. سو یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک this was the first seed of Islam that was planted in the heart of عمر رضی اللہ عنہ. ابھی دوسری سٹوری یہ ہے کہ حضرت عمر خود بتاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں نازل ہوتی. تو ہوتا کیا ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے, ٹھیک ہے, یہ اتنی مشہور نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا,
کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا یعنی اسلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب ریویل ہونے شروع ہوا نا، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. کہتے کہ ہیں کہ وی ور سٹنگ اراؤنڈ کعبہ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے. تو ہوا کیا، اذا جاء رجل بعجل، ایک شخص آیا، ایک جانور لے کے آئے اس کو ذبح کرنے کے لیے. مکہ یعنی کعبہ کے سامنے نا، کس کے لیے ذبح کرنا تھا؟ اپنے بتوں کے لیے، ان کے نام پہ ذبح کرنا تھا. بعجل فذبحہ، تو اس نے ذبح کر دیا اس جانور کو. فصارخ به صارخ، تو اتنی اونچی آواز، ایک چیخ کی آواز آئی. لم اسمع صارخا قط اشد صوتا من، اس سے پہلے لوگوں نے اور میں نے اتنی اونچی اور اتنی خوفناک آواز نہیں سنی تھی. تو ہوا کیا، کہتے یہ ہیں کہ جب چیخ کی آواز آئی اور پھر آواز کے بعد جو ہے نا کچھ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس آواز، یعنی اس آواز سے نا اسٹیٹمنٹ جو ہے ایک ہمیں آواز آئی. وہ آواز کہتی یقولو یا جلیح امر النجیح کی آواز، جو جس کی بھی آواز تھی، جس شخص کی بھی آواز تھی یا فرشتے کی آواز تھی، وہ آواز ایسی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ او وکڈ ڈوئر، کہ اے برا کام کرنے والے. امر النجیح، کہ ایک ایسا امر واقع ہونے والا ہے جو رکے گا نہیں اور وہ فلاح پا جائے گا. یعنی وہ جو امر ہے، یعنی اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اسلام غالب آ جائے گا. رجل فصیح، an eloquent man، کہ ایک بڑا فصیح آدمی وہ رونما ہوگا. لا الہ الا انت، اور ایک نریشن میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ یعنی کلمہ اس آواز میں کلمہ جو ہے سنائی دیا کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اچھا، یہ جب آواز آئی نا، بڑی خوفناک آواز تھی. تو حضرت عمر خود کہتے ہیں فوثب القوم، تو جو میرے ارد گرد لوگ تھے نا وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے. اب ہی از اے اسٹرانگ مین، بولتے ہیں میں وہاں پر ہی بیٹھا رہا. لا ابرح حتی اعلم ما وراء هذا، میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا. میں یہ سوچنے لگ گیا کہ جب تک مجھے پتہ نہیں نہ چلے گا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا. بولتے ہیں یہ ایک دفعہ آواز آئی، لوگ اٹھ کے بھاگ کے چلے گئے. تو آئی واز دیئر آل الون. اب دوسری دفعہ آواز آئی، ٹھیک ہے، اب بڑی خوفناک آواز تھی، چیخ نما آواز تھی. جب تیسری دفعہ آئی نا، تو یعنی یہی آواز ہے لا الہ الا اللہ، یہی جو اس نے اسٹیٹمنٹ ہے یا جلیح امر النجیح اور رجل فصیح لا الہ الا اللہ. بولتے ہیں آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ یعنی کیا معاملات ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے میرے ارد گرد. بولتے ہیں تو پھر ہوا کیا، کچھ دن گزر گئے. کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا جو کلیم کرتا تھا کہ میں نبی ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے بعد سے وحی آنے لگ گئی. تو بولتا ہوں آئی کوڈنٹ میک اٹ آؤٹ کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ یعنی وہ آواز کہاں سے آئی تھی، اتنی خوفناک آواز تھی کیا. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. وہ خود جو ہے اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں. ایک اور بڑا زبردست واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، آپ لوگوں کو شوق لگے گا. حضرت عمر ہی واز اے ہیوی ڈرنکر، شراب دبا کی پیا کرتے تھے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آج کل جو ایسے الٹے سیدھے دوست ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا پلان بنایا ہوتا ہے کہ یار ویکینڈ آ رہا ہے، چلو کوئی نہ کوئی لیٹس گیٹ ہائی، کوئی نہ کوئی پلان بناتے ہیں، کوئی موویز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ کا کام جو ہے نا وہ چلو یار لیٹس ڈو اٹ. چھٹی بھی ہے، کل صبح جانا بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں ہے، کالج یونیورسٹی بھی نہیں ہے. تو ان ون آف دی اوکیزنس ہوا کیا کہ حضرت عمر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ نا محفل جمایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ چلو یار لیٹس ڈرنک، آج موڈ ہو رہا ہے پینے کا. جو ان کی جگہ اپوائنٹڈ تھی نا جہاں پہ پیا کرتے تھے، وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کوئی دوست آج نہیں بیٹھا ہوا. پھر ایک اور جگہ انہوں نے اپوائنٹ کی ہوتی تھی، یعنی اپوائنٹ کی ہوئی تھی، وہاں پہ جا کے دیکھا وہاں پہ آج کوئی نہیں ہے. بڑا ان کو تعجب ہوا کہ آج تو میرا دل تو کر رہا ہے پینے کا، لیکن آئی ایم ناٹ فائنڈنگ اینی آف مائی فرینڈ. اچھا جب کچھ نہیں نہ ملتا، کہتے ہیں چلو یار آج نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، یعنی کعبے کا چکر لگا آتے ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ اسلام یعنی ریلیجن کو انہوں نے اپنے یعنی سب سے اینڈ پہ رکھا ہوا تھا. تو کو انسیڈنٹلی کعبہ کی طرف جاتے ہیں اور یہ رات کا وقت ہے، ٹھیک ہے.
جاتے ہیں کعبہ کو دیکھتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہی از اسٹینڈنگ بفور کعبہ اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں اینڈ ہی از ریسائٹنگ قرآن. جب دور سے دیکھتے ہیں نا تو آگے آ کے پہچانتے ہیں کہ اچھا یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر دل میں خیال ہی آتا ہے کہ یار دیکھتے ہیں کہ کیا رہا ہے یہ بندہ، واٹ از ہی ریسائٹنگ. تو اس وقت یعنی مدینہ میں جا کے آپ کو پتہ ہوگا کہ مدینہ سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم کس ڈائریکشن میں تھا؟ جیروسلم، بیت المقدس کی طرف تھا. تو مسلمان وہاں پہ اس ڈائریکشن کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا زبردست تھا، ڈائریکشن ان کی بیت المقدس کی طرف ہی ہوتی تھی، جیروسلم کی طرف، لیکن وہ اس اینگل سے کھڑے ہوتے تھے کہ وہ کعبہ کو درمیان میں رکھتے تھے، تو ان کی ڈائریکشن دونوں طرف ہو رہی ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کرتے کیا ہیں کہ وہ چھپ کے نا، رات کا وقت ہے، there is no one except عمر رضی اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھپ کے جاتے ہیں، کعبہ کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، تو وہ پیچھے سے غلاف کے اندر چھپ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے تو صحیح واٹ از ہی ریسائٹنگ، کیا پڑھ کیا رہے ہیں، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. ابھی تک انہوں نے قرآن نہیں سنا ہوتا. تو کرتے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فار ایگزامپل ہی اسٹینڈنگ اور وہ تلاوت کر رہے ہیں، وہ گھومتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل ان کے سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہی از لسننگ، اب ان کو جو ہے سنائی دے رہا ہے. اور تصور کریں، پٹ یور سیلف ان دا پوزیشن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا تلاوت ہوگی، کیا اس کا سرور ہوگا، کیا مزہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی از اے لرنڈ مین، ان کو پتہ ہے کہ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے، پڑھنا لکھنا کیا ہوتا ہے. تو وہ اتنا میسمرائز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ واٹ اے پوئٹ مین، کتنا زبردست، کیا شاعری، یہ بندہ کتنی زبردست شاعری کر رہا ہے. اینڈ گیس واٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں. دوز آف یو نو ہو یو نو دیٹ سورہ حاقہ جس کو آتی ہے، آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوائنٹ تک پہنچتے ہیں جیسے ان کے خیال میں آتا ہے نا حضرت عمر کے کہ یہ کیا زبردست یعنی شعر پڑھی جا رہے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگلی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ یعنی قول ہے رسول کریم. رسول کریم یعنی یہاں پہ رسول جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، آلرائٹ، کہ یہ رسول کریم کا قول ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. حضرت عمر جب یہ سنتے ہیں نا، بولتے ہیں او مائی گاڈ، آئی مین ہاؤ کوڈ ہی ریڈ مائی مائنڈ. اچھا یہ جادوگر ہے، کاہن ہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی جادوگر کی اس کی بات نہیں ہے. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یعنی اس سے پہلے میں بات کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. کیا زبردست، یہ کہتے ہیں نا یہ اسٹرائک لگتی ہے بندے کے دل پہ کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. اے انسان تو بہت کم ایمان لے کے آتا ہے. تو جب آلریڈی اٹس اے ویری بگ شاک فار ہم، پھر کہتے ہیں اچھا یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ تو دلوں کے جو ہے یعنی ہی ریڈز دا مائنڈ آف دا پیپل. تو اگلی آیت آ جاتی ہے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے، کسی میجیشین کی بات نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. اب حضرت عمر کا آپ اسٹیچر چیک کریں، ہی از اے ہیوج مین. بولتے جب میں نے یہ 2 دفعہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا نا، میں اتنا کنفیوز ہوا، اٹ واز اے ویری بگ شاک فار می. اور میں اس وقت ایسے یعنی اتنا کنفیوز ہوا کہ جیسے میں آئی ایم اسٹل ان مائی پوزیشن. اور پھر میں نے بولا یار یہاں سے نکلو، کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ. تو وہاں سے پھر وہ واپس ہوتے ہیں اور بولتے ہیں اس واقعے کی وجہ سے کچھ عرصے تک وہ بیمار بھی رہے، کنفیوز رہے تھے کہ یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ بھی ایک اپنی جو ہے وہ اپنی آپ بیتی حضرت عمر بتاتے ہیں. تو تھنگس گوز موو آن. تو اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا رہتا ہے.
تو یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے کے آ جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم حضرت حمزہ کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. تو حضرت حمزہ ہیڈ اے ویری بگ امپیکٹ ایز ویل ان دا سوسائٹی. ٹھیک ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ ابو جہل سب مکہ والوں کو جمع کرتا ہے, بولتا ہے کہ تم میں سے جو محمد کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کے آئے گا نا, آئی ول گیو ہم 100 ریڈ کیملز. اور یہ ایک بہت بڑی باؤنٹی ہے, بہت بڑی, آپ سمجھ لیں کہ اس نے انعام رکھا ہوا ہے کہ آج اگر آپ کسی سے بات کر لیں کہ میں نے 100 لیمبورگینیز جو ہے میں اس کو انعام کر کے دوں گا. تو اب حضرت عمر بھی ان کے درمیان میں ہوتے ہیں. اب وہ ان کے انکل ہیں, حضرت عمر کے انکل ہیں ابو جہل. تو حضرت عمر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, بولتے ہیں آنا لہا, میں کروں گا, یہ نہیں, یہ آپ یہ جاب جو ہے نا مجھے اسائن کر دیں, میں یہ کام کروں گا. بڑا زبردست واقعہ ہے, غور سے سنیے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے ٹھان لیا کہ ٹھیک ہے, اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نوٹ اسپیئر ہیں, میں اب ان کو چھوڑوں گا نہیں. تو پھر جاتے جاتے نا کرتے کیا ہیں, پورے غصے سے بھرے ہوئے ہیں, اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اور گلیوں میں گھوم رہے ہیں. یعنی نہ ڈر, ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے. کہتے ہیں وَيْحَتَ مُحَمَّدًا, یہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ جیسے بدعا نہیں ہوتی کہ وہ ٹو محمد, وَيْحَتَ مُحَمَّدًا مَا أَحْدَثَ فِينَا, کہ جو وہ ہمارے درمیان میں لے آیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا تھی؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ گھر میں جو ہے لڑائی چل رہی ہے, باپ کسی اور دین پہ ہے, بیٹا کسی اور دین میں ہے, یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے, دوبارہ مکہ جو ہے جیسے ہنسی خوشی پہلے زندگی گزارا کرتے تھے دوبارہ اسی چیز پہ آ جائیں. ان کو مسئلہ یہ تھا, یعنی ما احدث فینا, کہ اس نے ہمارے درمیان میں کیا مسئلہ پیدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تعود مکہ الی ما کانت الیہ قبل, کہ لازماً میں مکہ کو دوبارہ اس حال میں لے آؤں گا جیسے پہلے تھے, لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے, کوئی ٹینشن نہیں تھی. اب تو ٹینشن ہی اتنی زیادہ ہے. اچھا جا رہے ہیں اور اونچی اونچی یہ الفاظ کہتے جا رہے ہیں. اب ان کو راستے میں نعیم بن ابی عبداللہ ملتے ہیں, یہ بھی بنو عدی سے ہیں, انہی کی قبیلے میں سے ہیں, اور یہ اسلام لے آتے ہیں لیکن ہی از اے سیکرٹ مسلم ناؤ. ابھی مسلمان اپنا اظہار نہیں کرتے کہ اب حالات کچھ اتنے انٹینس ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ عمر بن خطاب بہت غصے میں اور تلوار لہراتے ہوئے جا رہا ہے, کہ یہ نہیں کوئی معاملہ چھوٹا نہیں ہے, کہتے ہیں یا ابن خطاب, اے خطاب کے بیٹے, الی این تذهب, کہاں جا رہے ہو, کیا پلان ہے بھائی, یعنی واٹس یور پلان, کیا کرنا چاہتے ہو. تو کہتے ہیں میں ونس اینڈ فار آل یہ اسلام کا چیپٹر جو ہے نا میں کلوز کرنا چاہتا ہوں. تو اب نعیم پریشان ہوتے ہیں تھوڑا کہ یہ نہیں کیسے ان کو روکا جائے حضرت عمر کو. تو ان کو نا تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہی ٹرائز ٹو بائی ٹائم. کہتے ہیں کہ عمر کیا تم جانتے نہیں ہو, اگر تم تھوڑا غور کرو محمد کتنے اچھے بندے ہیں, یعنی انہیں کو ہم نے ہی تو کہا ہے کہ وہ صادق ہیں اور الامین ہیں, اگر ان کی کیریکٹر کی بات کی جائے ہی از اے ویری گڈ مین, تو پھر تم کیوں جو ہے یعنی یہ سٹیپ اٹھانا چاہتے ہو. جب وہ دیکھتے ہیں نا عمر رضی اللہ عنہ ہی از ناٹ گیٹنگ کنونسڈ, ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو پھر آگے ہی مووز آن. کہتے ہیں کہ دیکھو عمر میری بات سنو, تمہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے, ہمارا قبیلہ بنو عدی, اگر ہم نے کوئی ایسا اقدام کیا تو جو بنو ہاشم ہیں تو کیا وہ قبیلے والے ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت حمزہ, آپ کو پتہ کیسے اسلام لے کے آئے تھے, ان کو اسلام سے انیشلی کوئی یعنی سمجھ نہیں تھی, ان کو کوئی محبت نہیں تھی. ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بالا کہا تھا, بلکہ اذیت پہنچائی تھی, یعنی مارا تھا نا. تو جب حضرت حمزہ نے دیکھا نا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ اس نے یہ کیا ہے, تو غصے سے جاتے ہیں, ہی جسٹ ہٹ ابو جہل ود دا بٹ آف ہز سورڈ, اپنے جو ہے اس سے مارتے ہیں دستے کے ساتھ, بولتے ہیں تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے, چل جو کرنا ہے تو کر لے, میں بھی اسلام لے آتا ہوں. اس طرح وہ اسلام لے کے آئے تھے. تو یعنی قبیلہ آپ دیکھیں کہ ٹرائبلزم کتنا زیادہ تھا ان لوگوں میں, اور واقعی قبیلہ بازی آج بھی عربوں میں بڑی جو ہے, حالانکہ ان کے ہاں آپس میں ہزار اختلافات ہوں گے, لیکن جب قبیلے پہ بات آ جائے گی نا ایک بندے پہ, دے آر ون, پھر چھوڑیں گے نہیں. وہ نہیں دیکھیں گے یار میرا بندہ غلطی پہ ہے, صحیح ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سپورٹ کرنا ہے. دس از ہاؤ اٹ از. اچھا,
تو پھر کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے اب یہ بنو عبد مناف ہیں، یہ بنو ہاشم ہیں، ہمیں تو پھر یہ سارے مار دیں گے اگر ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا. اور بنو عدی چھوٹا قبیلہ ہے بنو ہاشم کی نسبت. حضرت عمر از ناٹ اے کڈ، بڑے سمجھدار ہیں. حضرت عمر بڑا غور سے اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نعیم کہ یو ٹو، مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں تم بھی یعنی تم مرتد تو نہیں ہوگے، یعنی اپوسٹیٹ، تم جو ہے تم نے اپنا دین تو نہیں چھوڑ دیا. تو ابو نعیم کہتے ہیں نہیں 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 عمر کیا بات کر رہے ہو، میں تو تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ لو اعلم ذلک، اگر مجھے خبر ہوگی نا، اچھا تلوار ایسے کر کے کہتے ہیں اگر مجھے خبر ہوگی نا، اگر تم نے ایسے ویسی کوئی حرکت کی ہے، لبدأت بک، میں تجھ سے شروع کروں گا پھر. ٹھیک ہے، یہ اب کہتے ہیں. تو اب نعیم بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ میں واٹ شوڈ آئی ڈو، اب تو یہ تو بندہ جو ہے رکتا نہیں ہے. اب نعیم کہتے ہیں کہ افلا ادلک علی اعجب یا عمر، کہ میں تجھے اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتا دوں. اب وہ لاسٹ ہی جسٹ کہ لاسٹ حربہ جو ہے اپناتے ہیں کہ میں تجھے اس سے زیادہ جو ہے عجیب بات نہ بتا دوں. محمد کے پاس تم بعد میں جانا، میری خبر تو تم بعد میں لینا، پہلے کیا کرو. عجیب وہ خبر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں قد دخل هذا الامر فی بیتک، یہ امر جو ہے نا، یہ اسلام جس کے تم خلاف ہوئے ہو، یہ تمہارے گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے. عمر رضی اللہ عنہ ہی شاکڈ، کہتے ہیں واٹ، میرے گھر میں کیا بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں. بولتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں اپنی بہن کی اور اپنے بردر ان لا کی ذرا خبر تو لو تم جا کے ان کے گھر میں جا کے. اور ان کی بہن کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ابن خطاب. ٹھیک ہے، فاطمہ واز اے ویری کامن نیم بیک دین. ٹھیک ہے، فاطمہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، دیر ور لاٹ آف فاطمہز بیک دین. اچھا، اور فاطمہ کے ہسبینڈ کون ہے؟ کوشچن ٹائم بوائز. فاطمہ کے ہسبینڈ حضرت سعید ہیں، سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، زید بن عمر کے بیٹے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے یو ٹرن لیتے ہیں اینڈ ہی از فل آف ریج، یعنی غصے سے بھرے ہوئے ہیں، اور جاتے ہیں سیدھا اپنے بہن کے گھر میں جاتے ہیں. بیفور ہی اسٹارٹس نوکنگ، ان کو آواز آتی ہے، ہی اسٹارٹس ہمنگ وائس، یعنی الحینما کا لفظ آیا ہے کہ بڑی ہلکی سی کوئی نہ کوئی بولنے کی آواز آتی ہے، یعنی وہ ایکچولی قرآن کی ریسیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، ریسیٹیشن. اور ان کو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو کہ غلام ہوتے ہیں، وہ حضرت فاطمہ کو اور حضرت سعید کو قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب یہ سنتے ہیں نا، ان کو اور غصہ آیا تھا، تو زور زور سے نا دروازہ کھٹکاتے ہیں، اور تلوار ہاتھ میں تلوار ہے. اور ایک دم جو دروازہ کھلنے لگتا ہے، دروازے کو زور سے پیچھے کرتے ہیں، بولتے ہیں واٹ واز دس ساؤنڈ، یہ کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ ما هذه الحینما، واٹ واز دیٹ ہمنگ ساؤنڈ آئی واز ہیئرنگ. تو وہ کہتے ہیں نہیں اٹ واز نتھنگ. اچھا، یہ دروازہ کھولنے سے پہلے نا خباب بن ارت گھر میں جا کے چھپ جاتے ہیں، کیونکہ وہ غلام ہیں، اگر وہ سامنے آ جاتے تو سب سے پہلے ان کا جو حشر ہوتا نا، ہو سکتا ہے وہ ان کو قتل بھی کرے، ان کو شہید کر دیتے حضرت عمر. یعنی اب وہ ان کو کوئی جو ہے نا رائٹ لیفٹ نظر نہیں آ رہا. تو پھر حضرت عمر پوچھتے ہیں، دوسرا سوال پوچھتے ہیں، دونوں کھڑے ہیں ہسبینڈ وائف، کہتے ہیں فَلَعَلَّكُمَا قَدْ صَبَوْتُمَا، مجھے محسوس ہی ہو رہا ہے کہ تم دونوں مرتد ہو گئے. صبا کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپوسٹیشن، یعنی مرتد ہو جانا. تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جان کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایوری تھنگ از نارمل. تو یعنی وہ چھپا رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واٹ ہی ڈز از کہ وہ اپنی بہن پہ چڑھائی کرتے ہیں، یعنی برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی وہ ایسی باتیں کر رہی ہوتے ہیں تو حضرت سعید جو ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یار کوئی اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھا لیں یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے، وہ بیچ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، ان کان الحق فی غیر دینک، واٹ ایف دس دین از بیٹر دین یور ریلیجن، کہ تمہیں کیا پتا کہ جو تم اسلام کے خلاف اتنا بول رہے ہو، کیا پتا یہ دین تمہارے ریلیجن سے، مذہب سے بہتر ہو. یہ سننا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے.
اسی وقت یہ اپنی بہن کو پیچھے کرتے ہیں اور چڑھائی کرتے ہیں. چیک دا اسٹیچر آف عمر رضی اللہ عنہ, ان کی ہائٹ آپ چیک کریں, چڑھائی کرتے ہیں اور ان کو نیچے لٹاتے کیا ہیں, گرا دیتے ہیں, گرا کے ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ ہی اسٹارٹس پنچنگ ہم, ایک مکہ, دو مکے مارتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ حضرت سعید کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ ہی از بلیڈنگ, ہی از آلموسٹ گیٹنگ ہمسیلف کلڈ. یعنی ان کے جو آپ سمجھ لیں کہ نہ اب ان سے ہلا بھی نہیں جا رہا, نہ بولا جا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ بیوی ساتھ میں کھڑی ہے تو اسے وہ دیکھا نہیں جا رہا کہ واٹ از گوئنگ آن ود مائی ہسبینڈ. تو جب وہ قریب آتی ہیں نا, حضرت عمر رک نہیں رہے, مارتے جا رہے ہیں. تو جب وہ اپنے ہسبینڈ کو بچانے کے لیے آتی ہیں نا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی ان کو پیچھے کرنے کے لیے نا زور سے پیچھے ہاتھ مارتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی بہن کو پیچھے کرنے کے لیے. اور جب وہ مارتے ہیں تو وہ زور سے پیچھے دیوار پہ گرتی ہیں, اور ان کو جو ہاتھ لگتا بھی ہے نا ان کے فیس پہ لگتا ہے. اب جب ہاتھ لگتا ہے نا فیس پہ, تو ہوتا کیا ہے کہ ان کا خون نکلنے لگ جاتا ہے, اور ہر فیس اسٹارٹس بلیڈنگ, نوز سے خون بہہ رہا ہے, اور وہ اونچی اونچی رونا شروع کر دیتی ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نا تھوڑی دیر کے بعد اپنی جب بہن کو دیکھتے ہیں نا, تو ان کو تھوڑا سا نا برا فیل ہونے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, برا فیل ہونے لگ جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ اس وقت جو ہے نا پکار کے کہتی ہیں یا ابن خطاب, اے خطاب کے بیٹے, ما کنت صانعا, جو تم کرنا چاہتے ہو نا, فصنع فقد اسلم, جو تو نے کرنا ہے نا تو کر لے. میں تجھے یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ فقد اسلم تو میں ایمان لے آئی ہوں. Now this is the red line. اب تم نے یہ ریڈ لائن کراس کر لی ہے, اب تو نے جو کرنا ہے تو کر لے, میں اسلام لے آئی ہوں. اور مائنڈ یو گائز, اس موقع تک نا, اس سے پہلے حضرت سمیہ بھی شہید کر دی گئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں حضرت یاسر, ان کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا ہے. تو اب ان کو پتہ ہے حضرت فاطمہ کو کہ اب دیکھو میرا بھائی رک نہیں رہا, ہو سکتا ہے یہ دس از آر لاسٹ ڈے, ہو سکتا ہے یہ ہمیں بھی مار دے. تو کہتے ہیں جو تو کرنا چاہتا ہے نا تو کر گزر, میں اسلام لے آئی ہوں, ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. اب یہ جب بات وہ اپنی بیوی سے سنتے ہیں نا حضرت سعید, تو وہ ابھی نیچے لیٹے ہوئے ہیں, وہ بھی جو ہے یعنی پکار اٹھتے ہیں, کہتے ہیں اونچی, کہتے ہیں قد اسلمنا, ہم دونوں اسلام لے آئے ہیں, وہ آمنا, اور ہم ایمان لے کے آ گئے ہیں, وہ آمنا باللہ و برسولہ, ہم اللہ پہ اور رسول پہ ایمان لے آئے ہیں. فما کنت صانعا فصنع, جو عمر تم نے کرنا نہ کر گزرو, وی ڈونٹ مائنڈ ایون اف یو کل اس, اگر تم ہمیں مار بھی دیتے ہو تو ہم جو ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا, جب یہ سنتے ہیں نا تو حضرت عمر بتاتے ہیں, اچھا مزید حضرت سعید کہتے ہیں لا تجمع الناس علی الباطل, اے عمر تم لوگوں کو باطل پہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے. جو تمہاری پلاننگ ہے نا کہ تم اسلام کو ختم کر دو گے اور لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جو ہے کفر و شرک پہ جو ہے وہ ڈٹے رہیں گے, نہیں, تم کبھی ان کو باطل پہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ استحییت علی نفسی, جب میں نے یہ سینیریو دیکھا نا تو استحییت, مجھے شرم آئی, آئی فیلٹ امبیرسڈ, مجھے شرم آئی. اور پھر دوسری نریشن میں آتا ہے رعا عمر ما باختہ, کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو دیکھا نا کہ باختہ من الدم, کہ ان کا خون نکل رہا ہے, خون بہ رہا ہے, ندم علی ما صنع, تو وہ نادم ہوئے اپنے کیے پہ کہ انہوں نے یہ کیا کیا, اپنی بہن پہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. تو وہ اٹھ جاتے ہیں وہاں سے, سائڈ پہ کاؤچ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ اب اٹس پینک ایوری ویئر, ٹھیک ہے, ٹینشن ہے. حضرت سعید بھی جو ہے لہو لہان ہوئے ہوئے ہیں, ان کی بہن بھی لہو لہان ہے, عمر رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہے, پسینے پسینے ہوئے ہوئے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ عمر رضی اللہ, اچھا یہ سارے سینیریو میں ویر از خباب رضی اللہ عنہ, ہی از ہائیڈنگ, ابھی تک باہر نہیں نکلے. ان کو پتہ میں نکل گیا نا, حضرت عمر نے ان کو پوز کر کے نا میرا حشر کر دینا ہے. یہ حضرت عمر کا روب تھا, تصور کریں. اچھا ابھی بھی وہ چھپے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر جو ہے ان کی نظر پڑتی ہے کچھ صحیفوں پہ, مصحف یعنی کچھ اوراق ہوتے ہیں, ورقے ہوتے ہیں, یہ وہی ورقے ہیں جو وہ ریسائٹ کر رہے تھے. تو بولتے ہیں مجھے وہ صحیفے پکڑاؤ تو صحیح, آئی جسٹ وانٹ ٹو سی واٹ از ان سائڈ اٹ, یہ اس میں ہے کہ تم لوگ کرتے کیا ہو. تو کہتے ہیں اعطنی هذه الصحیفہ تقرؤونها, کہ مجھے یہ صحیفے پکڑاؤ, میں پڑھ کے دیکھوں تو صحیح کہ تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو, تم لوگ کیا منوانا چاہتے ہو.
تو ان کی بہن بڑا زبردست جواب دیتی ہیں. اب وہ ڈر نکل جاتا ہے. کہتی ہیں لست من اہلیہ، اے عمر لست من اہلیہ، تم ان کے قابل نہیں ہو، تم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں یا اخی انک نجس، اے میرے بھائی تم نجس ہو، علی شرکی کا، تم اپنے شرک کی وجہ سے نا تم ناپاک ہو. وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ، اور یہ صحیفے وہ ہیں کہ ان کو سوائے پاک لوگوں کے، یا پاک فرشتے بھی یہاں پہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا. فَقُمْ فَاغْتَسِلْ، اٹھو پہلے غسل کر کے آؤ، نہا کے آؤ، تبھی تمہیں جو ہے یہ میں صحیفے پکڑاؤں گی. تو ہوتا یہی ہے، حضرت فاطمہ یہ دیکھ لیتی ہیں، پرکھ لیتی ہیں کہ اب میرے بھائی کے اندر نا سافٹ کارنر نظر آ رہا ہے. دس از دا سیکنڈ ٹائم. جیسے عبداللہ نے دیکھ لیا ہوتا ہے نا، ناؤ شی از آلسو ہیونگ اے فیلنگ کہ میرا بھائی جو ہے تھوڑا سا اب ہی از گیٹنگ بیک ٹو نارمل. تو وہ غسل کر کے آتے ہیں، ہی کمز بیک اگین، اور صحیفے وہ پکڑا دیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کون سی سورہ انہوں نے پڑھی تھی اس وقت؟ سورہ طٰہٰ. سبحان اللہ، سورہ طٰہٰ پڑھی تھی. اینڈ دا سین از، صحیفہ ان کے سامنے ہے، اور جو پہلی آیت پڑھتے ہیں نا، یعنی جو پہلے ان کے الفاظ ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، ان کا دل اور نرم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کلام ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ جو عرب تھے نا وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن وہ رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے تھے. یہی وجہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، تو جب وہ ان کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا، تو جب لکھا گیا تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مکہ والوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں جانتے کون رحمان ہے کون رحیم ہے، تو اللہ یعنی اللہ کر کے لکھو بسمک اللہم، ٹھیک ہے، اے اللہ آپ کے نام سے. بولتے ہیں عرب قریش تو بسمک اللہم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم. تو ہی واز ویری سرپرائز. بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. قرآن آسانی کے لیے آیا ہے، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، زندگی کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے. دین زندگی کو آسان کرتا ہے، مشکل یعنی کمپلیکیٹ نہیں کرتا. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو خشیت اختیار کرتا ہے، جو ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی جن کا کلام نہیں ہے، کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ تنزیل، یہ نازل کیا گیا ہے، اس ہستی نے نازل کیا ہے، ممن خلق الارض، جس نے زمین کو اور آسمان، العلا جو کہ اٹس ویری ہائی، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے نے نازل کیا ہے. اور وہ کون ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ رحمان نے نازل کیا ہے، وہ عرش پہ استوی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جو ہے اور بتا رہے ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں اور زمینوں میں اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، وہ اس الرحمن کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم اپنے قول کو چھپاتے ہو، وَإِن تَجْهَرْ تم اپنے قول کو ظاہر کرتے ہو، اگر تم کھلم کھلا کوئی بات کہتے ہو تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں کہ وہ ہر سیکرٹ بات کو اور ہر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں. تو اس کے لیے یہ برابر چیز ہے. I mean it doesn't matter to Allah سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید ڈیفائن کرتے ہیں، اینڈ میں آتا ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نا ڈفرینٹ طریقے سے بات کرتے ہیں. کبھی کبھار بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے سو اینڈ سو، جو بھی بات ہو رہی ہے، یعنی ایز اے تھرڈ پرسن بات کی جا رہی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تعلموا، کہ تم جانتے ہو، افلا تتذکرون، یعنی اٹ از ایز اف کہ فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے اور قریب ہو گئے ہیں. سملرلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے. فاعبدنی، یہ سنگل کا صیغہ ہے کہ جو بھی پڑھ رہا ہوگا نا فاعبدنی، اے پڑھنے والے تو میری عبادت کر.
نا حضرت عمر جو ہے یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور پھر اینڈنگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، پس تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، آسان طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، نماز قائم کرو. سبحان اللہ. ایٹ ٹائمز آپ کبھی کسی کو مس کر رہے ہوتے ہیں نا، لیٹس سے یو آر آؤٹ آف کنٹری اور آپ کہیں باہر ابروڈ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، یو مس یور پیرنٹس، آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کرتے کیا ہیں کہ سیدھا ویڈیو کال ملائی، اور اگر لیٹس سے اگر وہ وہاں پہ مڈل ایسٹ میں تو ایسے ہی ہے، تو وہاں پہ یہ اس قسم کی ایپس نا انہوں نے بین کی ہوئی ہیں، تو بندے وی پی این ڈھونڈتے ہیں لیکن کسی طریقے سے اپنے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو می، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو کہ سمجھو تم مجھ سے بات کر رہے ہو، لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے. جب حضرت عمر یہاں تک پہنچتے ہیں نا، ہی از سو سرپرائزڈ، ان کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ما احسن هذا الكلام، ما احسن هذا الكلام واکرمہ، کہ کتنا زبردست کلام ہے یہ اور کتنا کریم کلام ہے یہ، کتنا زبردست کلام ہے. کہتے ہیں کہ no one is worthy of worship except who wrote this، کہ جس نے یہ لکھا ہے نا اس کے علاوہ کوئی لائق نہیں ہے یعنی اس کی عبادت کی جائے. جس نے یہ لکھا ہے وہی لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے جس نے یہ نازل کیا ہے. اور پھر صحیفوں کو نیچے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ من ھذا فرت قریش، قریش یعنی اس سے بھاگ رہے ہیں، اس کے خلاف سارے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یعنی ان کا کیا دماغ کام نہیں کرتا؟ دس ٹیلز یو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا somewhere down his heart was alive. آپ سورہ یاسین جب پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ آخری کچھ آیات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا، شعر و شاعری نہیں سکھائی. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور یہ میرے نبی کے شایان شان بھی نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے، یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے، تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے، کیا انسان سیدھا ہو جا. وقرآن مبین، قرآن کہتے ہیں اینی تھنگ وچ از ریسائٹڈ اگین اینڈ اگین، بار بار جو ریپیٹ کی جاتی ہے. اور اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ غور سے سنیے گا برادرز. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ قرآن اسی کو انذار کرتا ہے، اسی کو خبردار کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. جس شخص کے دل یعنی مردہ ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے پھر قرآن ہدایت نہیں ہے. نہ جانے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ اس مائنڈ سیٹ سے پڑھتے ہیں چلو میں قرآن پڑھتا ہوں، اس میں سے کوئی نہ کوئی میں غلطی نکالوں گا. آپ کو پتہ ہے جو بھی کرٹکس ہیں اسلام کے، وہ آپ کو کیا لگتا ہے قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی گرامیٹیکل ایرر اس میں نکالوں گا، یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلمز نکالوں گا. اور کتابیں وہ پبلش بھی کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں 10 ایسے مسئلے مسائل ہیں، یعنی ایسے گرامیٹیکل ایررز اتنے ہیں قرآن میں، یہ اختلاف پایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو قرآن سے ہدایت وہی لے گا جس کا دل زندہ ہے. لِيُنذِرَ، تاکہ وہ یعنی انتباہ کرے، وارن کرے، کس کو؟ من کان حیًّا، کہ جو اندر سے جس کا دل مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ کافروں پہ بات جو ہے نا یعنی وہ ہو جائے، حق واضح ہو جائے، یعنی بس دیٹس اٹ، کہ انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے. آل رائٹ. اچھا، یہ جب بات چل رہی ہوتی ہے نا، تو جب حضرت عمر کہتے ہیں نا من ھذا فرت قریش، کہ قریش اس چیز سے بھاگ رہے ہیں، گیس واٹ، حضرت خباب باہر آ جاتے ہیں. باہر جب آتے ہیں نا، حضرت عمر کو ان کو دیکھ کے بڑا حیران ہوتے ہیں، بولتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ اچھا تو تم شروع میں تم تو نہیں وہ تم ایسا ایسا کچھ بول چال کر رہے تھے، تم کر رہے تھے. تو اب حضرت خباب جو ہے نا ان کی بات کا جواب نہیں دیتے، بولتے ہیں میں اس سے پہلے کہ پول کھل جائے، تو وہ آگے جو ہے اپنی بات شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابشر یا عمر، یعنی مبارک ہو عمر، مبارک ہو، ایسے کر کے نا، ابشر یعنی مبارک ہو، بکرامت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ بڑا کرم کیا ہے. تو اور پھر کہتے ہیں وَإِنِّي أَرْجُو، اور میں امید رکھتا ہوں، أَن تَكُونَ سَبَقَتْ دَعْوَةُ رسول اللہ، کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی نا، تم اس میں سبقت لے گئے ہو، یعنی وہ قبول ہو گئی ہے تمہارے بارے میں. وہ کیا ہے دعا کیا تھی؟ کہ اللہم
اعز الاسلام بہذین رجلین الیک، کہ اے اللہ یہ جو دو بندے ہیں نا، رجل کہتے ہیں رجلینی، دو لوگوں کے بارے میں، ان کو یعنی اسلام کو عزت بخشیے آپ ان دو بندوں کے ذریعے، ان میں سے کون؟ عمر بن خطاب او عمر بن حشام، یعنی ان دونوں آپ ان میں سے کسی کو بھی اسلام کی جھولی میں ڈال لیں، اور عمر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی تمہارے بارے میں، اٹس یو ہو ایکسیپٹڈ اسلام۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ بڑا ہمارے نا اٹس اے پوائنٹ ٹو پونڈر، ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ دیکھیں ابو جہل نے فائدہ نہیں اٹھایا اسلام کا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے نا وہ دونوں کے لیے تھی۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، اس فار مسلمز اینڈ نان مسلمز، فار ایوری ون، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نا کم از کم ایک موقع ضرور دیتا ہے کہ انسان کو نا سمجھ میں آ جاتی ہے، سائنس جو ہے نا اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ اے انسان تو سیدھا ہو جا۔ ناؤ دیٹ پرسن ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ آیا وہ حق کو مان لیتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ آئی واز سٹنگ ود ون آف مائی فرینڈ، آج میں گیا ہوا تھا پشاور، بڑی زبردست ہم نے بات ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹرو سٹوری ہے، ایک بندہ نا نان مسلم تھا، ہی واز کرسچن، تو ہی وازنٹ سیٹسفائڈ ود کرسچینٹی، وہ یعنی اتنا اس کو نا مزہ نہیں آ رہا تھا، بولتے ہیں کہ یار دیر از سم تھنگ رانگ ود مائی ریلیجن، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ 1 in 3 3 in 1 واٹ از دس، اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می۔ تو ہی اسٹارٹڈ اسٹڈنگ ادر ریلیجنز، تو دوبارہ یعنی کبھی کوئی ریلیجن پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی پڑھ رہا ہے، پھر اسلام کے بارے میں اس نے پڑھنا شروع کیا، اور اٹ اسٹارٹڈ میکنگ سینس ٹو ہیم، اس کو سمجھ میں آنے لگ گئی۔ تو ایونچولی اس نے کیا کیا، ایک دن اس نے نا کہا کہ آج میں اسلام لے کے آؤں گا۔ کرتا کیا ہے کہ اپنے روم میں جاتا ہے، ویسٹرن کنٹری کا کوئی بندہ ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے رات کا وقت تھا، میں نے اپنے روم کی لائٹ ساری بند کر دی، میں نے ایک موم بتی کینڈل لٹ کی، کینڈل جلائی، اور پھر میں بیٹھ گیا، میں نے مصحف قرآن مجید اپنے جو ہے سامنے رکھ لیا، اور میں بس آپ سمجھ لو کہ میں آئی اسٹارٹڈ پونڈرنگ، میں جو ہے سوچنے لگ گیا، اور میں اپنے دماغ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے کوئی سائن آئے گا، ابھی مجھے سائن آئے گا۔ ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید باہر سے بجلی کڑکنا شروع ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ آگ بجھ جائے، یا لائٹ آن اینڈ آف ہونا شروع ہو جائے گی۔ بولتا ہے بٹ نتھنگ ہیپنڈ، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور میں شک میں پڑ گیا کہ یار کیا میں صحیح کر بھی رہا ہوں کہ نہیں، کہ اف گاڈ ایگزسٹ، اگر واقعی اللہ ہے تو مجھے ایک نشانی کیوں نہیں دکھائی جا رہی، یعنی کیوں نہیں میں دیکھ پا رہا، کوئی نشانی تو میں دیکھوں۔ بولتے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، اور میرے سامنے مصحف کھلا تھا، اور جو پہلی آیت جو میری نگاہ جس پہ پڑی تھی نا وہ یہ تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور جو کشتیاں تم دیکھتے ہو سامان سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، کنٹینرز اپون کنٹینرز، یعنی 500 کنٹینرز لے کے جا رہی ہوتی، اتنی بھاری، یعنی میگا شپس، آپ کی پوری انڈسٹری اس سے چل رہی ہوتی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی ساری ٹریڈ ہی جو میسو ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے وایا سی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو پانی برسایا جاتا ہے آسمان سے، اس سے ہوتا کیا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، مردہ زمین کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور جتنے بھی تم جاندار دیکھتے ہو، چند پرند انسان جو ہے زمین پہ چلتے ہیں، من کل دابہ، وتصریف الریاح، اور ہوا کا پھیر، جو ہوا پھرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے، ہوا بادلوں کو یعنی کھینچ کے لے کے جا رہی ہوتی ہے، جس سے بادل پھر برستے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور مسخر کیے ہوئے ہیں یہ بادل، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں، آپ نوٹ کرتے ہیں ایک جگہ میں بارش ہو رہی ہے، بالکل آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں 100 میٹرز، وہاں پہ بالکل بارش نہیں ہو رہی ہوتی۔
Who's controlling everything? اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں لیکن کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. بولتا ہے جب میں نے یہ آیت پڑھی نا I said the کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ میں کس نشانی کا انتظار کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو موقع دیتے ہیں، either you take it or you let it go، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے. تو ابو جہل نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے پھر جب ان کو یہ جب دعا پتہ چلتی ہے جو حضرت خباب بتاتے ہیں، اور یہ دعا ایک اور دعا جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی حضرت عمر کے لیے، وہ یہ تھی اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت آپ بخشیے. کیسے؟ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، ان دونوں میں سے ایک شخص ہے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے، اور وہ کون ہے؟ عمر بن حشام او عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے نا یا اللہ، ان کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیں. لیٹ دم ایکسیپٹ اسلام. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ دعا قبول ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوکے گائز ٹیک می ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلو. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی بھی مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، تلوار ان کے ہاتھ میں ہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں what's going on، یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنی تلوار ابھی انہوں نے میان میں نہیں ڈالی ہوتی، جا رہے ہیں اور دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور باقی صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھ کے نا آپ درس دیا کرتے تھے، یعنی اسلام سکھایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو. ہی اسٹارٹس نوکنگ، حضرت عمر جو ہیں نوک اسٹارٹ یعنی وہ کیا کہتے ہیں نوک کرتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کا نوک کرنا اور باقی انسانوں کا نوک کرنا اس میں فرق ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جب وہ نوک کرتے ہیں نا تو ایک صحابی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کسی عام شخص کی جو ہے دستک نہیں ہے. تو جب وہ ایسے آنکھ ایسے دیکھتے ہیں نا یعنی دروازے کے اس پار، ان کو تلوار نظر آتی ہے. تلوار نظر آتی ہے، تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں تو ان کو حضرت عمر نظر آ جاتے ہیں. اونچی کہتے ہیں، یعنی جب وہ دیکھ لیتے ہیں نا بولتے ہیں ہاذا عمر، یعنی نا اونچی کہتے ہیں واپس آ کے نا. تو ہی پینکس، بولتے ہیں اس کے ہاتھ میں تو تلوار ہے، عمر آ گئے ہیں. اور ایک اور نیکسٹ شوق آپ کو دیتا ہوں. صحابہ کرام میں حضرت حمزہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہی از ریلیکسڈ، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو صحابہ کرام، باقی جو صحابہ کرام سبحان اللہ جو غلام ہوں گے، جو تھوڑے سے ویک ہوں گے، دے آر پینکنگ. ان کو پتہ ہے کہ عمر آ گیا نا تو اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اور حضرت حمزہ بڑا زبردست جو ہے اس وقت ڈائلاگ مارتے ہیں، کہتے ہیں ما لکم، تم لوگ کو ہو کیا رہا ہے، تم لوگ پینک کیوں کر رہے ہو، واٹس رانگ ود یو گائز. اور یہ بڑا نا سلینگ میں یوز ہوتا ہے. اب سبحان اللہ یہ نہیں، یہ آپ کو یعنی تفسیر کی بکس میں ملتا ہے. حضرت حمزہ کہتے ہیں ما لکم، تمہیں کیا ہو رہا ہے، خود ریلیکس ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ عمر، کوئی بات نہیں اگر عمر آ گئے تو کیا مسئلہ ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں if he has come with the good intention اہلاً و سہلاً، ہم اس کو مرحبا کہیں گے، آجو عمر آجو ہمارے پاس. اور اگر اس کی انٹینشن کچھ اور ہے، اگر اس کی انٹینشن یعنی وہ کچھ اور جو ہے سوچتے ہوئے آیا ہے، I'll separate his head from his body. آج دیکھے گا عمر، اس کا پالا پڑا نہیں ہے ابھی. دس از حضرت حمزہ. تو کہتے ہیں let him come، اس کو آنے دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ٹائم اٹس ویری ایموشنل، خود اٹھتے ہیں جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں. جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں نا سبحان اللہ، I just want to quote you the narration. حضرت عمر he is a huge man. حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شولڈر سے پکڑتے ہیں، اور نریشن میں آتا ہے ثم جذبہ جذبۃ شدیدہ، یعنی شدید طریقے سے ان کو جھنجھوڑتے ہیں، ہلاتے ہیں. جھنجھوڑتے ہوئے کیا کرتے ہیں، گھٹنوں کے بل زمین پہ ان کو بٹھا دیتے ہیں. Now when he is sitting he is having eye to eye contact with نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. eye to eye contact ہو رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں ما جاء بک یا ابن خطاب،
تمہیں کیا چیز لے کے آئی؟ اور جو ہے نا وہ یعنی ان کی ٹون بھی ابھی جو ہے ہز ٹون از ہائی ناؤ. کہتے تمہیں کیا چیز لے کے آئی ابن خطاب ہمارے پاس؟ تم کیا چیز جو ہے تمہارا کیا انٹینشن ہے تمہاری؟ پھر فرماتے ہیں فواللہ خدا کی قسم ما ارا ان تنتہی حتی ینزل اللہ بک قاریہ، خدا کی قسم عمر میں دیکھتا ہوں اگر تو ایمان نہ لے کے آیا تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اینڈ ہی از ہولڈنگ ہم ٹائٹلی، ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں اس وقت حضرت عمر کو. تو عمر رضی اللہ عنہ ہی از ہمبل ایٹ دیٹ ٹائم. کہتے ہیں فقال عمر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جئت لأؤمن باللہ و برسولی، میں آج آیا ہوں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لینے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. وبما جاء من عند اللہ، اور اس چیز پر میں ایمان یعنی آیا ہوں کہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید پر میں ایمان لینے کے لیے آیا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، یعنی گواہی دے دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی از سو سرپرائزڈ، ہی از سو ہیپی. پھر نریشن بتاتی ہیں فکبر رسول اللہ تکبیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے ہیں نا، فکبر الصحابہ، جتنے بھی صحابہ اکرام پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا، سارے اونچی اونچی تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ دس از دا سین گوئنگ آن. ابھی یہ بات چل رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں حضرت عمر کے لیے. کہتے ہیں اللہم ایّد دینک بابن الخطاب، اے اللہ اپنے دین کو اسٹرانگ کریں، یعنی اس کو ایّد کہتے ہیں کہ ہیلپ کرنا، ٹھیک ہے، اپنے دین کو اسٹرانگ کریں ابن خطاب سے. اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل، جو بھی اس کے دل میں، غل کا مطلب جو بھی کدورت ہے، جو بھی برائی ہے وہ نکال دیجئے. وَأَبْدِلْهُ ایمانا، اور اس کو ایمان کے ساتھ تبدیل کر دیں. تو یہ دعا کرتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ نریٹ کرتے ہیں کہ لما اسلم عمر، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آ گئے نا، نزل جبریل، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد، اے محمد، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ جو اہل سما ہے نا، آسمان والے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں، وہ بھی تکبیرات کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک یہ ہے کہ ایمان لانے کا واقعہ تھا.